بریلوی تحریرات اور ان کے اقوال کی روشنی میں یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ایک ولی کامل کے ہاتھوں رکھی گئی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم و اشارے سے رکھی گئی، صراط مستقیم پر بنیاد رکھی گئی ہے۔ ہاں، مگر اس کا انکار کس نے کیا اور کب کیا، اور اس سے آپ دیوبندیوں وہابیوں کا کیا فائدہ ہے؟ جناب امتیاز وہابی حضرت حاجی سید عابد حسین صاحب دارالعلوم دیوبند کے اصل بانی ہیں، اور وہ سنی صحیح العقیدہ تھے اور آخری عمر تک اسی طریقے پر رہے جس طریقے پر آج بھی ہم سنی صحیح العقیدہ چل رہے ہیں، جس کی مخالفت دیوبندیت کی شناختی علامتوں میں سے ہے، جیسا کہ ہم نے اپنی گزشتہ یعنی اس ویڈیو میں واضح کر دیا ہے، جس کا جواب دینے کی ہمت آپ نہ کر سکے کیونکہ آپ کی حیثیت ہی نہیں ہے، نہ علمی اور نہ ہی عقلی، کہ آپ ہمارے اس رد باطل ری ایکشن یوٹیوب چینل کے ضربات قاہرہ پر چلانے کے علاوہ صحیح جواب دے سکیں۔ سامعین و ناظرین، دیوبندیوں کے ڈیجیٹل مفتی امتیاز پلاموی وہابی اپنی کل والی اس ویڈیو کو لگتا ہے غنودگی کے عالم میں ریکارڈ کیا ہے، خواہ وہ نیند کی غنودگی ہو یا اپنی جہالت کی یا پھر رد باطل ری ایکشن کی کاری ضربات کی۔ ایسا کیوں کہہ رہا ہوں یہ آگے آپ کو اسی ویڈیو میں معلوم ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ نیز حضرت حاجی سید عابد حسین صاحب جو دارالعلوم دیوبند کے اصل بانی ہیں، جن کا دیوبندی حلقے میں کبھی دھوکے سے بھی چرچا نہیں ہوتا، ان کو یہ جناب سنی کے بجائے دیوبندی ثابت کرنے میں کیسے بری طرح ناکام رہے، آج کی اس ویڈیو میں آپ ملاحظہ فرمائیں گے، اور ساتھ ہی دیوبندیوں کے اس ڈیجیٹل مفتی امتیاز پلاموی کی دیگر جہالتیں بھی انشاءاللہ تعالی آپ ملاحظہ فرمائیں گے اور ساتھ میں اس کا جواب بھی۔ تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ باطل کا رد کریں گے ہم ہیں بریلی والے۔ سامعین، پہلے تو آپ دیوبندیوں کے ڈیجیٹل مفتی امتیاز پلاموی وہابی کی ویڈیو کے اس تھمبنیل کو آپ غور سے دیکھیں اور بتائیں کہ ہمارے اس رد باطل ری ایکشن یوٹیوب چینل کا اثر آپ کو کچھ نظر آ رہا ہے؟ یقیناً آپ دیکھ پا رہے ہوں گے کہ اس تھمبنیل میں دیوبندیوں کے اس ڈیجیٹل مفتی امتیاز پلاموی وہابی نے لکھا ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے بانی حاجی سید عابد حسین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کا شکر ہے سامعین کہ اپنے اس رد باطل ری ایکشن یوٹیوب چینل کی معمولی کاوش کا اثر ظاہر ہوا۔ وہ اس طرح کے امتیاز پلاموی وہابی دیوبندی نے اپنے مولوی قاسم نانوتوی کے بجائے حضرت حاجی سید عابد حسین صاحب کو دارالعلوم دیوبند کا بانی لکھا ہے، جو میرے خیال میں تاریخ دیوبند کا یہ پہلا موقع ہے جب حضرت حاجی سید عابد حسین صاحب کو اس طرح دارالعلوم دیوبند کا بانی لکھا گیا ہے۔ الحمدللہ یہ ہماری محنت رنگ لائی، آپ حضرات کا شیئر کرنا، ویڈیو شیئر کرنا رنگ لایا۔ اب سامعین، اس تھمبنیل میں آگے جو لکھا ہے وہ دیکھیں۔ آگے لکھا ہے کہ بریلوی ہرگز نہیں تھے، یعنی حضرت حاجی سید عابد حسین صاحب بریلوی ہرگز نہیں تھے، یہ انہوں نے لکھا ہے۔ مگر تعجب کی بات یہ ہے کہ امتیاز پلاموی وہابی نے آگے یہ نہیں لکھا کہ وہ دیوبندی تھے، حالانکہ سامعین وہ دیوبند کے رہنے والے ہونے کی حیثیت سے دیوبندی تو تھے ہی، مگر چونکہ دیوبندیت رشید و قاسم کا قائم کردہ دین ہے، اس لیے اس معنی میں جس معنی میں دیوبندی اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہیں، یعنی رشید و قاسم کے اتباع کرنے والے لوگ، اس معنی میں حضرت حاجی سید عابد حسین صاحب دیوبندی ہرگز نہیں تھے۔ اس لیے حضرت حاجی سید عابد حسین صاحب کے بارے میں انہوں نے لکھ دیا کہ بریلوی ہرگز نہیں تھے، بس اتنا ہی لکھا، لیکن دیوبندی تھے یہ جناب امتیاز پلاموی وہابی نہ لکھ سکے۔ کیوں؟ کیونکہ حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، خوشبو آ نہیں سکتی ہے کاغذ کے پھولوں سے۔ بہرحال سامعین، اب آئیے دیکھتے ہیں دیوبندیوں کے اس ڈیجیٹل مفتی امتیاز پلاموی وہابی نے اپنی ویڈیو میں کیا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھنے والے حضرت حاجی سید عابد حسین صاحب ہیں، حجت اسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے دعویٰ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ حضرت حاجی سید عابد حسین صاحب جو دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں وہ بریلوی مسلک کے تھے، دیوبندی نہیں تھے۔ اس لحاظ سے دیوبند مدرسے کے بانی ایک بریلوی ہیں، لیکن دیوبندیوں نے قبضہ کر لیا۔ اس کے جواب میں ہم نے یہ ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کیا، جسے آپ نے بڑی محبتوں کے ساتھ نوازا۔ اس ویڈیو کے اپلوڈ ہوتے ہی خپتی کے پیٹ میں مروڑ ہونا شروع ہو گیا، اور پھر اس نے ایک ویڈیو بنایا دارالعلوم دیوبند کا اصل بانی کون، اور اس ویڈیو کے ذریعے اپنے ناظرین و سامعین کے ذہن و دماغ کو اسی طرح تباہ و برباد کیا جس طریقے سے تیجا، 40واں، 10واں، 20واں کھا کر ان لوگوں نے غریب عوام کے گھروں کو تباہ و برباد کیا ہے۔ چنانچہ دیکھیں، یہ کتاب ہے بریلوی مذہب کے بڑے عالیہ کی اسلامی زندگی، پیج نمبر 123۔ لکھتے ہیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ ان تیجا، 40واں اور برسی کی رسموں نے کتنے مسلمانوں کے گھر تباہ کر دیے۔
तो जिस तरीके से तीजा 40वां 10वां 20वां खाकर इन लोगों ने गरीब मुसलमानों के घरों को तबाह बर्बाद किया, उसी तरीके से इन खफ्ती साहब ने अपने वीडियो के जरिए नाजरीन के दिमाग को तबाह बर्बाद किया। क्यों तबाह बर्बाद किया? इसलिए कि एक सुन्नी सहीहुल अकीदा देवबंदी मुसलमान को, शेख को, पीर को, बुजुर्ग को अपने खाते में डाल करके ये गलत मैसेज दिया कि ये बरेलवी थे। अव्वल तो जनाब इम्तियाज़ वहाबी हज़रत हाजी सैयद आबिद हुसैन साहब को बरेलवी या बरेलवी मसलक का न तो हमने कहा और न ही उन्होंने जिनकी वीडियोज़ आपने पेश की है, बल्कि उनके सुन्नी होने की बात हम लोगों ने कही है। आप बरेलवी कहकर अपनी जान बचाने की नाकाम व नापाक कोशिश न करें। मतलब ये कि हज़रत हाजी सैयद आबिद हुसैन साहब सुन्नी थे, देवबंदी वहाबी हरगिज़ नहीं थे। ये मैंने पिछली वीडियो में भी साबित किया है, क्योंकि हाजी साहब के मामूलात ऐसे थे जिनको देवबंदी मज़हब में बिदअत कहे जाते हैं और उनकी मुखालिफत देवबंदियत की शिनाख्ती अलामतों में से है। रही बात तीजा 40वां वगैरह की और उस इस्लामी ज़िंदगी नामी किताब की जिसका आपने हवाला दिया है, तो बेशक ईसाले सवाब के लिए असल काम को छोड़कर रस्म व रिवाज की पाबंदी करने की वजह से जहां ऐसे मामले पेश आए हैं वहां का जिक्र इस किताब में किया गया है। लेकिन इससे मेरी वीडियो का क्या ताल्लुक़? हमारे इस रद्द बातिल रिएक्शन यूट्यूब चैनल की वीडियो से अगर घर तबाह होगा तो आप देवबंदियों वहाबियों का तबाह होगा, न कि हम सुन्नियों का, क्योंकि हमारी वीडियोस में आप देवबंदियों वहाबियों के मकरूह चेहरे को बेनकाब किया जाता है, वो भी आपके घर की दलीलों के साथ। अलबत्ता आप अपने घर की इस किताब इमदादुल मुश्ताक के सफ़ा नंबर 100 पर जो खिंजीर बनकर पाखाना खाने को वाजिब लिखा है, लगता है वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले इसी वाजिब को अदा करते हुए पहले आप खिंजीर बनते हैं और फिर पाखाना खाकर जहालत बकने का मूड बनाते हैं, फिर वीडियो रिकॉर्ड करके जहालत की गंद सोशल मीडिया पर फैलाते हैं, जिसका भांडा हमारे इस रद्द बातिल रिएक्शन यूट्यूब चैनल की वीडियोस के ज़रिए फोड़ दिया जाता है और आप नाचार होकर रह जाते हैं। इसी तरह की बातें एक बरेलवी मुसन्निफ हैं डॉक्टर याहिया अंजुम, जिन्होंने किताब लिखी है दारुल उलूम देवबंद के असल बानी कौन। उस किताब के अंदर भी हज़रत हाजी साहब रहीमहुल्लाह की खूबियों, उनकी बुजुर्गी और उनके मामूलात का जिक्र किया है, उनको दुआओं से नवाजा है और उनके बारे में एक मुस्बत और बहुत ही शानदार बातें कही हैं। और उन्हीं की इस किताब के मुख्तलिफ सफ़ात को पेश करके सामईन इस वहाबी इम्तियाज़ पनामवी ने हज़रत हाजी सैयद आबिद हुसैन साहब की शान अपनी तकरीबन आधी वीडियो में बयान की है, जिसका इसके अलावा और कोई मतलब है ही नहीं कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लंबी हो जाए, क्योंकि हाजी साहब की शान से किसको इनकार है। हम तो पहले ही से इसके मुतरिफ़ हैं, इनकार होगा भी तो आप देवबंदियों वहाबियों को ही होगा। तो फिर बेवजह आधी वीडियो में हाजी साहब की शान, वो भी सुन्नी आलिम की किताब से बयान करना हैरत की बात है। लगता है इम्तियाज़ पनामवी को अपने घर में ऐसी कोई किताब मिली ही नहीं जिसमें इस शान से हज़रत हाजी सैयद आबिद हुसैन साहब की शान बयान की गई हो, इसलिए इन्होंने सुन्नी आलिम की किताब का सहारा लिया। पहली बात कि दारुल उलूम देवबंद के बानी कौन है। पिछले वीडियो में हमने बता दिया कि हज़रत हाजी साहब रहीमहुल्लाह दारुल उलूम देवबंद के बानी थे और हज़रत नानवी रहीमहुल्लाह ताला भी दारुल उलूम देवबंद के बानी इनमें से थे। दारुल उलूम देवबंद के बानी दोनों हज़रात हैं, बल्कि इनके अलावा कई और हज़रात के नाम भी आते हैं। लेकिन जनाब इम्तियाज़ वहाबी, आपकी इस वीडियो के जवाब में हमने अपनी इस वीडियो में आपके घर की किताब से साबित किया कि आपके कासिम नानोतवी दारुल उलूम देवबंद के बानी है ही नहीं, लेकिन उसका तो जवाब आपने शीरे मादर समझ के हज़म कर लिया या सऊदिया की ज़कात व खैरात समझ के आपने हज़म कर लिया। हमने आपके घर की किताब से साबित किया है कि कासिम नानोतवी दारुल उलूम देवबंद के बानी हैं ही नहीं, उनको आप लोगों ने ज़बरदस्ती बनाया है। इसका जवाब आपने कहाँ दिया और कब देंगे? आप देवबंदियों को क्यों बेवकूफ़ बना रहे हैं? आपके अंदर अगर गैरत नहीं है तो कम से कम अल्लाह से डरिए। अल्लाह तबारक व तआला को कौन सा मुँह दिखाएंगे आप कि जो बानी है उनको आपने भुला दिया और जो बानी है ही नहीं उनके नाम के साथ बानी बानी लिखे जा रहे हैं। शर्म नहीं आती आप लोगों को? सामाईन, जब दारुल उलूम देवबंद के असल बानी के मुतालिक इनके पास कोई जवाब नहीं रहा तो अब ये क्या कहकर पतली गली से निकल भागने की कोशिश में है, ज़रा सुन लीजिए। दारुल उलूम देवबंद के असल बानी या दारुल उलूम देवबंद के बानी, इसके चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। जब कभी तहकीक होगी हम देख लेंगे। इन बरेलवियों के कहने के चक्कर में हम अपना वक्त बर्बाद क्यों करें? इनको तो चाहिए पहले अपने घर में जहाँ करके देखें। मंजर इस्लाम वाले जामिया अशरफिया को मुसलमान मानने को तैयार नहीं है, अशरफिया वाले बरेली को मुसलमान मानने के लिए तैयार नहीं है, एक दूसरे पर कुफ्र के फतवे लगा रहे हैं। पहले इन्हें अपने घर में जहाँ करके देखने की ज़रूरत है। दारुल उलूम देवबंद के असल बानी कौन है, इसके चक्कर में हमें पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। चाहे बानी जो कोई भी हो, हज़रत हाजी साहब हों तो भी ठीक है, नानवी रहीमहुल्लाह हों तो भी ठीक है, जो दोनों हमारे असली बुजुर्ग हैं, दोनों हमारे मुक़्तदा हैं। मंजर इस्लाम और अशरफिया वाले के इख्तिलाफ़ की बात करते हुए आपको शर्म नहीं आई जनाब इम्तियाज़ वहाबी? आप देवबंदियों का अपना हाल क्या है, क्या आपको नहीं मालूम? हयाती देवबंदी ममाती को काफिर कहते हैं और ममाती देवबंदी हयाती देवबंदी को काफिर कहते हैं। इस पर क्या जवाब देंगे आप?
جو جواب آپ کا ہوگا وہی جواب ہماری طرف سے بھی سمجھ لیں اشرفیہ اور منظر اسلام والے کے اختلاف کے متعلق۔ بطور ثبوت ملاحظہ کریں یہ ویڈیو۔ کہتے ہیں جی کہ ہمارے ملتان میں حیاتی اور مماتی لوگوں کا جھگڑا ہے، اللہ دونوں کو ہدایت، بس ہم تو دونوں کے لیے دعا مانگتے ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ بلا وجہ ایک دوسرے پر کفر کے فتوے، کفر کی مشینیں لگائی ہوئی ہیں۔ اللہ کے بندے مسلمانوں کو جوڑنے کا وقت ہے کہ توڑنے کا وقت ہے؟ اس کے علاوہ سامعین، دیوبندیوں میں جو اختلافات ہیں اس پر میں نے کئی ساری ویڈیوز بنائے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند ہے تو وہ بھی 2 حصے میں، خود دیوبندی ہیں تو وہ بھی 2 حصے میں، ایک دارالعلوم دیوبند ہے، ایک دارالعلوم دیوبند وقف ہے، ایک حیاتی دیوبندی ہے تو دوسرا مماتی دیوبندی ہے، تبلیغی جماعت ہے تو وہ بھی 2 حصے میں، ایک سعدیانی ہے تو دوسرا شورا ہے۔ اس طرح کئی سارے اختلافات پہ ہم نے باضابطہ ویڈیوز بنائے ہیں جو ہماری اسی چینل پر اپلوڈڈ ہیں۔ آپ حضرات جب چاہیں جس وقت چاہیں اس ویڈیو کو سامعین دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن ان دیوبندیوں وہابیوں کو شرم نہیں ہے، اختلاف کی بات کرتے ہیں اور ان کے اپنے گھر کے جو خرافات ہیں اور گھر میں جو اختلافات ہیں ان پر آنکھیں بند کر لیتے ہیں یہ لوگ کبوتر کی طرح۔ اسی لیے میں کہتا ہوں ان کے اندر غیرت نہیں ہے۔ خاص کر امتیاز پلاموی تو اپنی شرم و حیا اور غیرت بیچ کر کے لگتا ہے انہوں نے چشمہ خرید لیا ہے، اس لیے ان کو اپنے گھر کے یہ خرافات نظر ہی نہیں آتے ہیں۔ آگے چلنے سے پہلے ان بریلویوں نے حضرت حاجی صاحب کی شان میں کیا باتیں لکھی ہیں پہلے وہ آپ کی خدمت میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں تاکہ انہی کی چھری انہی کے گردن کا مصداق بن سکے۔ چنانچہ کتاب دیکھیں، دارالعلوم دیوبند کا بانی کون؟ ڈاکٹر یحییٰ اندون۔ جو باتیں حضرت حاجی صاحب کے بارے میں انہوں نے لکھی ہیں، خوش عقیدہ مسلمان، سنی مسلمان اور تیجا 40واں کرنے والے، وہی باتیں خفتی نے بھی کہی ہیں، وہی باتیں ان رضا خانی صاحب نے بھی کہی ہیں جنہوں نے ویڈیو میں بکواس کی ہیں۔ وہابی امتیاز پلاموی جھوٹ اتنی بے غیرتی اور ڈھٹائی کے ساتھ بولنے کا ہنر آپ کو مظاہر علوم میں سکھایا گیا یا آپ نے اپنے کسی قریبی مولوی سے سیکھا ہے؟ حاجی سید عابد حسین صاحب کے تیجا 40واں والی بات کس نے کہی اور اس کتاب میں کہاں یہ بات لکھی ہوئی ہے؟ یہ تو دکھا دیتے۔ حاجی سید عابد حسین صاحب کے تیجا 40واں والی بات ہم نے کب کہی؟ جب میں نے کہی ہی نہیں اور نہ ہی اس کتاب میں ایسا کچھ لکھا ہوا ہے تو پھر آپ نے تیجا 40واں والی بات کہاں سے نکال لی؟ حضرت حاجی سید عابد حسین صاحب کے معمولات جو تھے اسے آپ کے گھر کی کتاب سے میں نے پیش کیا، جس کا جواب نہ تو آپ دے سکے اور نہ ہی قیامت تک دے سکیں گے، کیونکہ وہ ایسی حقیقت ہے جو آپ دیوبندیوں وہابیوں کے گلے کی ہڈی بن چکی ہے۔ سامعین، انہوں نے امتیاز پلاموی دیوبندی وہابی نے تیجا 40واں کی بات اس لیے کی ہے کیونکہ جواب کے نام پر اس ویڈیو میں امتیاز پلاموی وہابی کے پاس کچھ تو تھا نہیں، مگر ہمارے اس رد باطل ریئیکشن یوٹیوب چینل کے ریگولر ویور محترم رمضان انصاری صاحب ہیں کہ امتیاز پلاموی وہابی دیوبندی کو ہماری ویڈیوز کے لنک بھیج کر ان کی ناک میں دم کر کے رکھ دیتے ہیں اور مجبور ہو کر یہ امتیاز پلاموی دیوبندی وہابی جواب دینے کے نام پر بس جہالت کی گند پھیلا کر چپ چاپ نکل جانے کی کوشش کرتے ہیں، جیسا کہ اس ویڈیو میں بھی انہوں نے ایسی ہی کوشش کی ہے۔ اس لیے انہوں نے امتیاز پلاموی دیوبندی وہابی نے تیجا 40واں والی بات کر کے آخر میں اس نے کیا گل کھلایا اور کیا کوشش کی ہے ذرا یہ بھی سن لیں۔ کیا واقعی صرف تیجا 40واں کر لینے سے کوئی شخص بریلوی بن جاتا ہے؟ اگر ایسا ہے تو جتنے شیعہ، رافضی، خارجی تیجا 40واں کرنے والے ہیں کیا وہ سب کے سب رضا خانی بریلوی مسلک والے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہاں، سارے کے سارے رافضی، خارجی چونکہ وہ نیاز فاتحہ والے ہیں تو بریلوی ہیں، تو ٹھیک ہے۔ اور کیا دیوبندی بریلوی کا جو فرق ہوا ہے کیا تیجا 40واں کی وجہ سے؟ یہ کتاب دیکھیں، بریلویوں کی ہے تمہید ایمان مع حسام الحرمین، کتاب کا صفحہ نمبر 154۔ لکھتے ہیں بریلوی یعنی اہل سنت و جماعت ان کے مطابق، اور دیوبندی اختلافات کی نوعیت بھی ایسی ہی ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ عوام کو مغالطہ دینے کے لیے ایصال ثواب، عرس، 11ویں 12ویں نیاز اور میلاد شریف، استمداد، علم غیب، حاضر و ناظر، نور و بشر وغیرہ مسائل پر دھواں دھار تقریریں کر کے یہ یقین دلانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اختلاف انہی مسائل میں ہے، حالانکہ اصل اختلاف ان مسائل میں نہیں ہے، بلکہ بنائے اختلاف وہ عبارات ہیں جن میں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں کھلم کھلا گستاخی اور توہین کی گئی ہے۔ کوئی بھی مسلمان خالی ذہن ہو کر ان عبارات کو پڑھنے کے بعد ان کے حق میں فیصلہ نہیں دے سکتا۔ یہ بریلوی مصنف لکھ رہے ہیں کہ دیوبندی بریلوی اختلاف کی بنیاد میلاد، فاتحہ، نذر و نیاز نہیں ہے، بلکہ اکابر دیوبند کی 4 کتابیں جن پر حسام الحرمین میں کفر کا فتویٰ لگایا گیا ان کے مطابق وہ اصل اختلاف کی بنیاد ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کی کتاب تحذیر الناس جب مارکیٹ میں آئی، حاجی صاحب حیات سے تھے کہ نہیں؟ یقیناً حیات سے تھے۔ آپ چیک کر کے دیکھیں کیا اس بیچ میں کبھی بھی حضرت نانوتوی رحمہ اللہ سے بدگمان ہوئے یا کفر کا فتویٰ لگانے والوں کا ساتھ دیا؟ بریلوی نہیں دکھا سکتے۔ حضرت گنگوہی رحمہ اللہ موجود تھے، حیات سے تھے، ان پر اتنی ساری باتیں ہوئی، فتوے لگائے گئے، کتابیں لکھی گئی، کیا حاجی صاحب نے ان کی حمایت کی؟ حضرت گنگوہی سے بدظن ہوئے، ان کے خلاف گئے؟ نہیں گئے۔ حضرت شاہ اسماعیل دہلوی رحمہ اللہ کے خلاف اس زمانے کے لوگوں نے کیا کچھ نہیں کیا؟ کیا حضرت حاجی صاحب رحمہ اللہ ان کے ہمنوا بنے؟ کیا شاہ اسماعیل دہلوی کے خلاف ہوئے؟
نہیں ہوئے۔ اب یہ بتائیے کہ جن جن حضرات پر کفر کے فتوے لگائے گئے اور جو اصل اختلاف کی بنیاد ہے وہ حضرات حضرت حاجی صاحب کی حیات میں تھے لیکن کبھی ان سے بدگمان نہیں ہوئے، مسلمان ہی مانتے رہے، تو پھر وہ بریلوی ہوئے کیسے؟ جبکہ دیوبندی بریلوی کی اصل اختلافی بنیاد جو ہے وہ 4 عبارتیں ہیں، تیجا، 40واں، نیاز، فاتحہ وغیرہ، یہ بنیاد ہی نہیں ہے دیوبندی بریلوی کی، تو پھر وہ بریلوی ہوئے کیسے؟ پہلی بات تو یہ کہ حضرت حاجی سید عابد حسین صاحب کے سنی ہونے کے ثبوت میں نہ تو کسی کتاب میں اور نہ ہی میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں تیجا 40واں کرنے نہ کرنے کی بات کی ہے، جس پر آپ نے امتیاز وہابی دیوبندی آپ نے بات بڑھائی ہے۔ آپ کی یہ باتیں تو تب درست ہوتی نا جبکہ ہم نے حاجی صاحب کے سنی ہونے کے ثبوت میں حاجی صاحب کے تیجا 40واں والی بات کی ہوتی، مگر ہم نے ایسی بات تو کی نہیں، تو پھر ان باتوں کے چھیڑنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دوسری بات یہ کہ آپ کے طواغیت اربعہ کے کفر پر ان کو اطلاع تھی یا نہیں، حاجی صاحب کو اطلاع تھی یا نہیں، یہ آپ ثابت کریں۔ آپ کی یہ ساری جہالتیں اس وقت زیر بحث آ سکتی ہیں جبکہ آپ یہ ثابت کریں کہ حضرت حاجی سید عابد حسین صاحب کے پاس آپ کے کافر مولویوں کے کفر کو پیش کیا گیا، پھر بھی وہ ان کو کافر کہنے سے انکار کر دیا اور مسلمان کہتے رہے، سمجھتے رہے، مگر ایسا آپ کیا آپ کے زندہ مردہ سارے دیوبندی وہابی مل جل کر بھی ثابت نہیں کر سکتے قیامت تک۔ لیکن آپ کے حکیم الامت اشرف علی تھانوی نے اپنے ملفوظات میں کیا کہا ہے آپ کو معلوم ہے کہ نہیں ہے؟ اس نے کہا ہے کہ جس وقت مولانا نے تحذیر الناس لکھی ہے کسی نے ہندوستان بھر میں مولانا کے ساتھ موافقت نہیں کی بجز مولانا عبدالحی صاحب کے، مولانا کو ہمارے بزرگوں سے بے حد عقیدت اور محبت تھی، تو ہندوستان بھر میں حاجی صاحب بھی آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں؟ لہٰذا اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجھی، اس محاورے کے مطابق آپ نے بڑی دور کی کوشش کی حاجی عابد حسین صاحب کو دیوبندی ثابت کرنے کی، مگر آپ کی یہ بنی بنائی ساری کی ساری عمارت زمین دوز ہو گئی۔ آپ پہلے یہ ثابت کریں، لہٰذا آپ پہلے یہ ثابت کریں کہ حضرت حاجی سید عابد حسین صاحب کے سامنے آپ کے کافر مولویوں کی کفریہ عبارتیں پیش کی گئیں، پھر بھی وہ ان کو کافر کہنے سے انکار کر دیا اور مسلمان ہی کہتے اور سمجھتے رہے، پھر ہم آپ کا چھوٹا آپریشن کرنا ہے یا بڑا آپریشن یہ سوچیں گے۔ اب سامعین، آخر میں امتیاز وہابی نے ایک اور احمقانہ کوشش کی ہے، وہ بھی ملاحظہ کر لیں۔ تو دارالعلوم دیوبند کی بنیاد تو ایک معزز شخصیت کے خواب اور ان کے ہاتھ، ان کی محنت سے وجود میں آیا ہے، اتنی بات تو بریلوی کم سے کم مان لیں۔ اب وہ بریلوی جو یہ چلاتے ہوئے آئے ہیں کہ انگریزوں کے اشارے سے بنا ہے، انگریز نے بنوایا ہے، انگریز نے یہ دیا ہے، اب ایسی باتیں کہنے والوں کے منہ پر تو تالا لگنا چاہیے۔ منہ پر تالا تو اس وقت لگے گا نا جب کوئی یہ کہے کہ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد انگریز کے اشارے پر یا انگریز کے اشتراک و تعاون سے رکھی گئی، مگر ایسا نہیں ہے۔ انگریزوں کے اشتراک و تعاون والی بات دارالعلوم دیوبند کی عمارت اور اس کے چلانے سے متعلق ہے، اور حاجی سید عابد حسین صاحب کی بات دارالعلوم دیوبند کے بنیاد سے متعلق ہے۔ لیکن افسوس امتیاز پلاموی وہابی آپ عقل سے ایسے پیدل ہو چکے ہیں کہ اتنی موٹی بات بھی سمجھنے سے یکسر عاجز و قاصر نظر آتے ہیں۔ تو بس سامعین و ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ آج کی اس ویڈیو کے تعلق سے آپ کچھ کہنا چاہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، اور اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ ہائپ بھی کر دیں، اور اپنے دوست احباب میں بھی اس ویڈیو کو آپ لازمی شیئر کر دیں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔